اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحرۃ علی الامۃ واربع من حرائر واماء فقط وللعبد نصفها وحبلا من زنا ولا تغطأ حتى تضع حملها وموطوءة سيدها وزان۔ ترجمہ دیکھیے، کل کا سبق آپ نے پڑھا اور امید کرتا ہوں اس کو آپ نے یاد بھی کیا ماشاءاللہ۔ آج کا سبق دیکھیے، اور نکاح جائز ہے آزاد عورت سے۔ جبکہ اس کے نکاح میں پہلے سے لونڈی ہو۔ والحرۃ علی الامۃ کا مطلب ہوتا ہے باندی پر آزاد عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ باندی پہلے سے ہے، لونڈی پہلے سے ہے، اب آزاد عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، جا ترجمہ ہوا، اور جائز نکاح جائز ہے آزاد سے جبکہ اس کے نکاح میں لونڈی ہو، اور جائز ہے نکاح اور 4 عورتوں سے، صرف 4 عورتوں سے، من حرائر و اما، آزاد ہو یا لونڈیا، آزاد ہو یا 4 عورتوں سے، صرف 4 عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ ایک ساتھ ایک نکاح میں 4 عورتوں کو رکھنا جائز ہے، وہ چاروں کے چاروں آزاد ہو یا چاروں کے چاروں لونڈیا ہو، اس سے زیادہ سے جائز۔ ہاں، وللعبد نصفها، اور غلام کے لیے اس کا آدھا، اور غلام کو اس کا نصف، یعنی وہ صرف 2 سے نکاح کر سکتا ہے، وہ صرف آزاد مرد ہے، اس کو ایک ساتھ 4 عورتوں کو رکھنا جائز ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ورنہ وہ تو سینکڑوں بھی شادی کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ جیسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے 100 سے بھی زیادہ لڑکیوں سے شادی کی، شادی کرتے اور پھر طلاق دے دیتے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اعلان بھی کرتے کہ اس کو کوئی لڑکی نہ دے، اس کی عادت ایسی بن گئی ہے، اس کے باوجود لوگ رشک کرتے تھے اور اپنی بیٹیاں دیتے تھے۔ خطبات محرم میں اس سوال کو لکھا ہے اور جواب دیا کہ آخر ایسا کیوں کرتے تھے، تو جواب یہ دیا، عقیدت بھرا جواب۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی کہ امام حسن میرا شوہر بن جائے، کیونکہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا میری ساس بن جائے، کیونکہ وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ تو اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ خواہش کرتے تھے، اپنی بیٹیاں دیتے تھے، اور عورتیں لڑکیاں خود چاہتی تھیں، اور امام حسن اس نسبت کو جوڑنے کے لیے یہ کام انجام دیتے تھے۔ بہرحال شادیاں تو کتنوں بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک ساتھ 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے۔ 4 عورت نکاح میں ہے پہلے سے تو 5ویں سے شادی نہیں کر سکتا، بھلے چوتھی ابھی عدت ہی میں ہو۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ لیکن کچھ شیعہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 9 لڑکیوں سے شادی کر سکتا ہے ایک نکاح میں۔ ہاں، اس نے کیا کہا؟ اصل میں دلیل ہے قرآن پاک کی آیت، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ آپ حاشیہ نمبر 3 میں ملاحظہ کیجیے، حاشیہ نمبر 3 میں آیت ہے، کیا تم نکاح کرو جو عورت تمہیں بھا جائے، اچھی لگے، 2 2 3 3 4 4، سورہ نساء میں ہے۔ تو ہمارے یہاں 4 علماء کا اجماع اس بات پر کہ 4 ہی رکھ سکتا ہے، لیکن کچھ شیعہ لوگوں نے کیا کہا؟ 2 3 4 کو جوڑا،
2 اور 3 کتنا ہوتا ہے؟ 2 اور 3 اور 4 9. تو وہ کہتے ہیں 2 3 5 اور 4 9. اب کچھ خوارج کہتے ہیں کہ 18 عورتوں کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں. کتنے؟ 18. اس نے محاورہ عرب کو سمجھا نہیں. حاشیہ میں لکھا کہ وہ بیوقوف ہے، احمق ہے، اس کو کوئی علم نہیں، محاورہ عرب سے واقف نہیں. محاورہ عرب سے وہ کیا کیا 2 2 2 2 کتنا ہوا؟ 3 3 6 اور 4 اور 4 اور 4 8 اور 10 کتنا ہو گئے؟ 18. ہمارے یہاں اگر مٹھائی کا ڈبہ ہے، ہم کہیں کہ بچیوں کو بانٹ دو، آپ کے حضرت کتنا کر کے بانٹو؟ میں کہا کہ 2 2 کر کے دے دو، سب کو 2 2 کر کے. آپ بچیوں کو کتنا دیں گے؟ 2 دیں گے کہ 4؟ عرب محاورہ اس طرح ہے، کہا جاتا ہے 2 2 دے دو، 3 3 دے دو، 4 4 دے دو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 اور 4 8 دے دیں آپ، ہے نا؟ تو رب نے فرمایا 2 2 3 3 4 4. تو ہمارے یہاں 4 4 کر کے 4 ہی ہوئے، لیکن اس بدبخت نے کیا کہا؟ 18. سمجھ شریف میں بات آئی. جبکہ ترمذی شریف، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، جب غیلان ثقفی نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی 10 بیویاں تھیں. کتنی تھی؟ وہ زمانہ جاہلیت میں تھے، اب اسلام قبول کیے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو فرمایا ان میں سے 4 کو پسند کر لو اور باقیوں کو جدا کر دو. 4 کو، باقیوں کو. اور اسی طرح ابن ابی شیبہ وغیرہ قیس بن حارث اسدی کا واقعہ نقل کرتے ہیں. کون؟ ابن ابی شیبہ وغیرہ. کن کی روایت بیان کرتے ہیں؟ کن کا واقعہ؟ قیس بن حارث کا واقعہ نقل کرتے ہیں. کیا جب وہ اسلام لائے تو ان کی 8 بیویاں تھیں. کتنی تھی؟ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اس کی خبر دی تو حضور نے فرمایا ان میں سے 4 کو چن لو اور باقیوں کو چھوڑ دو. سمجھ شریف بات آ رہی ہے؟ اس طرح کے کئی ایک روایات اور احادیث موجود ہیں. لہذا ان روایات کی روشنی میں ہم احناف اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے ایک ساتھ 4 ہی رکھ سکتا ہے، اس سے زائد نہیں. بات سمجھ شریف میں آئی؟ لہذا باندی ہے، آزاد سے نکاح کرنا جائز. 4 عورتوں کو ایک ساتھ رکھنا جائز، وہ 4 آزاد ہو یا باندی ہو، اور بس 4 ہی، 4 سے زیادہ نہیں. اور غلام کے لیے 2، اس کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 2. وہ حبلہ من زنا، اور حبلہ من الزنا سے نکاح جائز ہے. حبلہ من الزنا سے نکاح کرنا، زنا کی وجہ سے کوئی حاملہ ہو جائے اور اس حاملہ عورت سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو نکاح جائز ہے. بولیے نا. اور اس سے وطی نہ کرے یہاں تک کہ وضع حمل کر لے. اس سے وطی نہ کرے جب تک وضع حمل نہ کرے. بھائی زید نے معاذ اللہ ہندا سے وطی کیا، بکر چاہتا ہے کہ اسی ہندا کو شادی کروں، حالانکہ ہندا ابھی حمل سے ہے، حالانکہ ابھی زنا والا حمل، شوہر والا نہیں، زنا سے حمل میں. تو اب اس کی کوئی عدت نہیں ہے، اسی میں کوئی بکر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن جب تک وضع حمل نہ ہو جائے تب تک وطی نہیں کرے گا، ورنہ دوسری کی کھیت کو سیراب کرنا لازم آئے گا. کھیتی کسی اور کی، سیراب کوئی اور کر رہا ہے، یہ جائز نہیں. لیکن زید نے ہندا سے زنا کیا. سنیے گا سنیے گا، زید نے ہندا سے زنا کیا الیاذ باللہ، اور پھر وہ حمل سے ہے اور زید اس سے نکاح کیا تو نکاح بھی درست اور اس سے وطی کرنا بھی درست. جس کی کھیتی ہے وہی سیراب کرے تو اس کے لیے جائز درست، لیکن دوسرے کے لیے درست نہیں. سمجھ شریف میں بات آ گئی؟ اچھا. وموت عطا سیدھا، اور ایسی اور
से ऐसी बांदी से निकाह करना जायज़ है, ऐसी लौंडी से निकाह करना जिससे उसके मालिक ने वती की हो, जिससे उसके मालिक ने वती की है। अब गुलाम चाहता है कि उसको शादी करूं तो कर सकता है, ठीक है। वह जानिन, और ऐसी औरत से जिससे जानी ने वती की हो, आओ जानिन लिखा, आओ जानिन या जानी ने वती किया हो, है ना। ऐसी औरत से निकाह करना जायज़ है जिससे जानी ने वती की हो, समझना, पहले बता दिया। देखिए आगे तफसील से बयान कर, ऐ यजूज़ु निकाह अमतिन वतिया सैयदा, यानी ऐसी बांदी से निकाह दुरुस्त है जिससे उसके आका ने वती की हो, यानी ऐसी बांदी लोंडी से निकाह करना जायज़ है जिससे उसके आका ने वती। वला यजिबु अला ज़ौजिल इस्तिबरा, और ज़ौज पर इस्तिबरा वाजिब नहीं है। ज़ौज पर इस्तिबरा, इस्तिबरा समझते हैं इस्तिबरा किसको कहते हैं? नहीं, इस्तिबरा कहते हैं निकाह के बाद एक हैज़ गुज़र जाने का इंतज़ार किया जाए। इस्तिबरा कहते हैं निकाह के बाद एक हैज़ गुज़र जाने का इंतज़ार किया जा रहा है। भाई अगर हैज़ आ जाती है तो समझ में आ जाएगा ये हमल से नहीं है, और अगर हैज़ नहीं आती है तो समझ में आएगा कि यह हमल से है। अगर हमल से है तो वती करना जायज़ नहीं होगा, वरना दूसरी की खेती को सैराब करना लाजिम आएगा। लिहाजा इस्तिबरा यानी एक हैज़ का इंतज़ार किया जाए। आका ने बांदी से वती किया और ग़ुलाम ने उससे शादी किया तो ग़ुलाम पर इस्तिबरा वाजिब नहीं, शौहर पर इस्तिबरा वाजिब नहीं, यानी एक हैज़ का इंतज़ार करना वाजिब नहीं है। समझ शरीफ बात आ रही है। लेकिन बहरहाल इस्तिबरा यानी एक हैज़ का इंतज़ार करना मुस्तहब ज़रूर है, मुस्तहब ज़रूर है लेकिन वाजिब। वकज़ा निकाह मन वतियहा मन रजुलुम बिज़िना वला यजिबु अला ज़ौजिल इस्तिबरा, देख रहे हैं। और क्या करें, इसी तरह और इसी ऐसी औरत से जिससे किसी मर्द ने वती की हो ज़िना से, और ऐसी औरत से यानी ऐसी औरत से निकाह करना जायज़ है जिससे किसी मर्द ने वती की हो बिज़िना, ज़िना से, निकाह के बाद नहीं, निकाह से पहले, है ना। इस सूरत में भी शौहर पर इस्तिबरा वाजिब नहीं। वला यजिब अला ज़ौजिल इस्तिबरा, इस सूरत में भी शौहर पर इस्तिबरा वाजिब नहीं। क्या मतलब, ज़ैद ने माज़ल्लाह हिंदा से ज़िना किया और ज़ैद फिर हिंदा ही से शादी कर लिया, तो अब ज़ैद पर एक हैज़ का इंतज़ार करना वाजिब नहीं, बल्कि ज़िना किया था खुद ही, अगर हमल से भी है तो जानी को उससे वती करना जायज़ है। हाँ, दूसरा कोई करे तो फिर वती करना दुरुस्त नहीं है। समझ शरीफ में बात आई। ज़िना किसी और ने किया और उससे हमल ठहर गया, शादी किसी और ने किया तो उसको वती करना दुरुस्त नहीं है, और जानी ही ने निकाह किया तो उसको वती करना दुरुस्त है। मगर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वती की हुर्मत पर निकाह को भी क़यास कर लिया, यानी उनके यहाँ जिस तरह वती हराम उसी तरह निकाह भी हराम, निकाह भी जायज़ नहीं है। और हमारे यहाँ निकाह जायज़ है, वती करना जायज़ नहीं। जैसे हालत हैज़ में वती करना हराम है ना, हालत हैज़ में, लेकिन कोई हैज़ वाली से अगर निकाह करे तो जायज़ है। हालत हैज़ में मोहतरमा
اور اسی دوران نکاح ہو رہا ہے تو نکاح جائز ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح اگر کسی اور نے زنا کیا ہے، وہ عورت حمل سے ہے، تو نکاح تو دوسرے کا درست ہو جائے گا لیکن وطی کرنا درست نہیں ہوگا۔ بات مکمل ہو گئی۔ 2 سطر اور پڑھ لیجیے، صفحہ پلٹے۔ ومن ضمت الى محرمۃ اي اذا تزوج امرأتين بعقد واحد واحداهما محرمة عليه صح نکاح الاخرى۔ بس کہتے ہیں اور جب ومن ضمت ہے نا، کیا لکھا؟ ومن ضمت، اور اگر 2 عورتوں سے نکاح کیا، نہیں اور ایسا بولیے، اور جائز ہے نکاح اس عورت کا، اور جائز ہے نکاح جو ایک ہی عقد میں محرمہ کے ساتھ ملا دی گئی ہو۔ عقد کے ساتھ یا ایک ہی عقد میں محرمہ کے ساتھ ملا دی گئی ہو، یعنی اگر 2 عورتوں سے نکاح کیا، یعنی ایک ہی عقد کے ساتھ، اور ایک ان دونوں میں نکاح کرنے والے پر حرام ہے، تو دوسری کا نکاح صحیح ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک عقد میں 2 عورتوں سے نکاح کیا اور ایک اس میں سے کیا محرمہ ہے، محرمات میں سے ہے، تو جو غیر محرمہ ہے اس کا نکاح ہو جائے گا اور جو محرمہ ہے اس کا نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ غیر محرمہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے تو اس کا نکاح ہو جائے گا، اور جو محرمہ ہے اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ بات ختم ہوئی، گھنٹی بھی مکمل۔ دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا۔